کالے کپڑوں میں ملبوس عورت جو کبھی بھی کالے کپڑوں کے علاوہ کچھ نہ پہنتی تھی، یارکشائر کے ایک چھوٹے سے قصبے شبڈن میں کافی بڑی ذمہ دار تھی اور بہت دولتمند عورت تھی۔ وہ اپنے علاقے میں اس لیے مشہور تھی کہ وہ ہر اس کام میں اپنی ٹانگ اڑاتی تھی جس میں مردوں کی ڈومیننس تھی۔ ہر وقت لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ گھومنے والی اس عورت کے بارے میں ہر کوئی سوچتا تھا کہ بس خالہ جی ایک سوشل بندی ہے جو دوسری عورتوں سے گپ شپ کے لیے ان سے دوستیاں بناتی ہے، مگر کسے پتہ تھا کہ یہ بندی تو درحقیقت ان عورتوں کی لور تھی اور یہ جو لڑکیاں اس کے پاس ہر وقت ہوتی تھیں وہ اس پر دل و جان چھڑکتی تھیں۔ یہ راز اس کی موت کے 100 سال بعد دنیا کے سامنے آیا، کیونکہ اپنی زندگی میں وہ کچھ ڈائریاں لکھتی رہی تھی جنہیں وہ کوڈ ورڈز میں لکھتی تھی۔ یہ ڈائریاں سب سے پہلے اس کے ایک رشتہ دار جان لسٹر نے 1890 میں ڈھونڈی تھیں، جس نے ڈائریوں کو ڈیسائفر کیا، اور جب اسے لگا کہ یہ ڈائریاں اس کے خاندان کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتی ہیں تو اس نے ڈائریوں کو چھپا دیا۔ بعد ازاں سال 1933 میں یہ ڈائریاں ڈھونڈ نکالی گئیں جنہیں جان ایمبروز نامی ایک کوڈ بریکر نے ڈیسائفر کیا، جس سے بہت سی دلکش مگر حرام کاریوں جس میں این لسٹر دلچسپی رکھتی تھی کے بارے میں پتہ چلا۔ این لسٹر کیپٹن جیرمی لسٹر کی دوسری اولاد اور سب سے بڑی بیٹی تھی۔ کیپٹن نے بطور نوجوان برٹش آرمی اپنے فرائض سر انجام دیے تھے جو امریکہ کی آزادی کی جنگ میں انگریزوں کی جانب سے لڑا تھا۔ اس نے اگست 1788 میں ریبیکا بیٹل سے شادی کر لی۔ ان کا پہلا بیٹا جان 1799 میں پیدا ہوا، مگر پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ این لسٹر 3 اپریل 1791 کو پیدا ہوئی۔ اس کے باقی بہن بھائی جان بھر نہ ہو سکے، صرف ایک وہ اور ایک چھوٹی بہن زندہ رہے۔ 7 سال کی عمر میں اسے اسکول میں داخل کروا دیا گیا جہاں اس نے ابتدائی تعلیم تو حاصل کی، مگر اصل بات سال 1804 میں شروع ہوئی جب وہ نئے اسکول میں گئی جہاں اس کی ملاقات ایلیزا رین سے ہوئی۔ ایلیزا ایک آدھی انڈین لڑکی تھی جو حرام کی اولاد تھی۔ ایلیزا اور این اسکول کی بورڈنگ میں ایک ہی کمرے میں رہتی تھی جہاں ان کا آپس میں نہ صرف معاشقہ قائم ہوا بلکہ ان کی قریبیاں بستر تک جا پہنچی۔ مگر 2 سال بعد این کو اسکول چھوڑنا پڑا۔ ایلیزا نے اس سے دل و جان سے پیار کرنے لگ پڑی تھی، اور جیسے ایک نارمل بیوی خواہش کرتی ہے کہ وہ دونوں بلوغت کے بعد اکٹھے رہیں گے، یہ خواہش ایلیزا کی بھی تھی، مگر جیسے این نے تو دھوکہ دینا دل میں بسا رکھا تھا، کیونکہ بیک وقت این دوسری عورتوں کے ساتھ بھی تعلقات استوار کر چکی تھی، جیسے ایزابل نورکلوف اور مرینا بیلوئن۔ دل ٹوٹنے کی وجہ سے ایلیزا پاگل ہو گئی، جسے پاگل خانے بھجوا دیا گیا، جو تاعمر پاگل خانے میں رہی اور سال 1860 میں وفات پا گئی۔ اسے مال و دولت تب ملی جب اس کے انکل کی سال 1826 میں وفات ہوئی تو وہ انکل کے اسٹیٹ کی مالکہ بن گئی، اور بعد ازاں اپنے والد کی وفات کے بعد وہ کافی دولت مند ہو گئی، اور یہ دولت اس کی آئندہ زندگی کے لیے بڑی سازگار ثابت ہوئی۔ دولت آ جانے کے بعد جیسے اسے دنیا کی پرواہ ہی نہ تھی، اس نے مریانا لوٹن کو اپنے گھر میں رکھنا شروع کر دیا، اور ظاہری سی بات ہے کہ ان دونوں کا ریلیشن شپ میاں بیوی جیسا تھا، کیونکہ این لسٹر دولت مند تھی اور پیسے اور کفالت کی ذمہ داری اس کی تھی، اس لیے اسے گھر میں میاں کی طرح مریانا نے این لسٹر کو ایک ٹام بائی کی طرح پیش کیا۔ وہ کہتی ہے کہ این عورت تھی ہی نہیں بلکہ وہ ایک مرد تھی، اور اس وجہ سے علاقے کے مرد اس کی مذاق بناتے تھے، جس وجہ سے مریانا جس بازار میں اس کے ساتھ جاتی تو اسے اس کے ساتھ گھومتے ہوئے شرم آتی تھی۔ ویسے کاروباروں میں حصہ لیتی تھی جن کاروباروں میں عورتوں کی اس سے پہلے کوئی شمولیت نہ تھی، جیسے اس نے کوئلے کی کان کا ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ اسے لوگ جنٹل مین جیک کہہ کر اس کا تمسخر اڑاتے تھے۔ 2 عشروں تک این اور مریانا ساتھ ساتھ رہے، مگر 1822 میں خاندان کے پریشر میں آ کر مریانا کو شادی کرنا پڑی، جس کے بعد اصل کانڈ ہوا۔ اب این کو یہ اندازہ ہوا تھا کہ وہ بغیر شادی کے کسی لڑکی کے ساتھ دل نہیں لگا سکتی، نہیں تو وہ بعد ازاں اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ مریانا کے جانے کے کافی عرصہ بعد تک وہ کسی بھی تعلق میں نہ پڑی، جس کے بعد این واکر نامی ایک لڑکی کی انٹری ہوئی۔ یہ لسٹر سے تقریباً 12 سال چھوٹی تھی اور اس کی عمر کی وجہ سے اس کے روب میں تھی۔ اس وقت ہوموسیکشول میرجز ویسٹ میں بھی غیر قانونی تھے، مگر جہاں قانون کام نہ آئے وہاں مذہب کو ڈھال بنائی جاتی ہے، تو اس وقت ایک چرچ ہولی ٹرینٹی چرچ جو گوڈرم گیٹ یارک میں واقع تھا نے لسٹر اور واکر کی شادی کروا دی۔ یہ اپنی نوعیت کی پہلی شادی تھی، بلکہ اگر یوں کہوں کہ لیسبین پہلی شادی تھی تاریخ کی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ آج کل کی قوم لوط کے پیروکار اس چرچ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس چرچ نے انہیں مذہب کی نگاہ میں معتبر بنا دیا تھا۔ شادی کے بعد وہ دونوں دنیا میں گھومتے رہے۔ بطور میاں بیوی لسٹر کو ٹریولنگ کا شوق تھا، اس لیے لسٹر کے شوق کے لیے واکر اس کے ساتھ جاتی تھی۔ باقی زندگی وہ اپنے فارم ہاؤس میں جو شبڈن میں واقع تھا میں گزارتے تھے اور اپنے ہوس کی تسکین کیا کرتے تھے۔
یہ جوڑا سال 1840 تک لیسٹر کی وفات تک اکٹھا رہا۔ جب وصیت کھولی گئی تو لیسٹر نے اپنی آدھی جائیداد اپنی بیوی یعنی واکر کے نام کر دی تھی۔ واکر نے اپنے میاں کی یاد میں شبڈن ہال بنوایا، مگر جہاں وہ رہتی تھی وہاں اسے باقی زندگی اس کے رشتہ داروں کی طرف سے رہنے نہ دیا گیا، اس لیے اسے وہاں سے جانا پڑا۔ واکر نے اپنی باقی تمام زندگی کوئی دوسرا معاشقہ نہ کیا۔ لیسٹر کی زندگی پر ڈائریوں کے ڈی سائفر ہونے کے بعد جو قوم لوط کے پیروکار تھے نے اسے ہیرو بناتے ہوئے اس کے قصیدوں میں بہت سی کتابیں لکھیں، کئیوں نے گانے گائے، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ ہٹ 2019 میں بنا BBC HBO کا ایک ڈرامہ جو لیسٹر کی زندگی پر بنایا گیا تھا، جس کا نام جنٹل مین جیک تھا۔ یہ ڈرامہ جل لیڈنگٹن کی کتابوں فیمیل فارچون اور نیچرز ڈومین پر مبنی تھا۔ بھلے ہی میرے لیے یہ کردار ایک بھدا اور انسانی تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے، مگر قوم لوط کے پیروکار سے اپنی دیوی مانتے ہیں جس نے پہلی لیسبین شادی کر کے ان کو فروغ دیا۔ اس کہانی کے اختتام پر میں آپ کو اپنی رائے سے آگاہ کرتا چلوں۔ میں بحیثیت ایک مسلمان قوم لوط کو بہت بری نظر سے دیکھتا ہوں، جو مجھ پر فرض بھی ہے۔ اللہ نے انسان میں تولید کے عمل کو فروغ دینے کے لیے بنا کپڑوں کے بدن سے متاثر کرنے کے لیے انسان کے ذہن میں کچھ خصوصیات رکھی ہیں۔ ہم چاہے مرد ہوں یا عورت دوسرے مردوں یا عورتوں کے ننگے بدن سے متاثر ضرور ہوتے ہیں، مگر اس کے آگے خدا نے ہمیں حکم دیا کہ عورت سے بھی بنا نے کہا کہ تم تعلق استوار نہ کر سکتے ہو، ورنہ وہ زنا کے زمرے میں آئے گا۔ اور سیم سیکس کے بارے میں تو آپ سوچیے ہی مت۔ قوم لوط کا قصہ نہ صرف قرآن میں بلکہ دیگر الہامی کتب میں بھی موجود ہے۔ اس پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہوموسیکشوالٹی کتنی بڑی لعنت ہے۔ اس عورت کی کہانی بھلے ہی دلکش ہو، مگر آج اس کی اپنی کوئی اولاد نہ ہے جس کو اس نے دل و جان سے چاہا۔ جس عورت کے لیے جس گھر میں وہ رہتی تھی اس کے رشتہ داروں نے اس کے مرنے کے بعد اس سے چھین لیا۔ بھلے ہی ویسٹ آج اسے ہیرو بنائے، مگر اسلام کی اور میری نظر میں وہ ایک سبق کا موضوع کہانی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ مزید اچھی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔